بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک سید المرسلین خاتم النبیین شفیعنا نبینا ابی القاسم محمد طیبین طاہرین معصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا صاحب العصر والزمان امام قائم امام ہادی امام مہدی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاج الشاعت وفی کل شیعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا حتی وعینا حتی تسکینہ ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سال کا آغاز ہمارا غم حسین سے ہوتا ہے۔ عاشقان سید الشہداء، عاشقان امام حسین اور عزاداران سید الشہداء اپنے سال کا آغاز ذکر اہل بیت سے کرتے ہیں، غم حسین سے کرتے ہیں۔ میں اکثر عرض کرتا ہوں، خود قسمت ہے وہ لوگ جنہیں یہ ذکر ملا ہے، یعنی جنہوں نے اپنے سال کا آغاز ذکر حسین سے کرتے ہیں۔ عموماً لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو اس سال کے آغاز میں مبارکباد دیتے ہیں۔ میں کوئی عنوان کی مناسبت نہیں کہہ رہا ہوں، بات وجہ کر دوں، جو عزاداران سید الشہداء ہیں انہی کی مناسبت انہیں مبارکباد دی جاتی ہے۔ یعنی کیسے؟ توجہ کر لیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر مبارکباد نیا سال کا عنوان ہے۔ سال کا پہلا دن آیا، پہلا دن کوئی خصوصیت ہونا چاہیے، یعنی جس دن آپ مبارکباد دے رہے ہیں، یا کوئی محرم ہو یا کوئی جنوری ہو، اس کی مناسبت ہونا چاہیے، اس کی وجہ ہونا چاہیے کہ مبارکباد آپ کیوں دے رہے ہیں، چاہے شمسی سال ہو چاہے قمری سال ہو، چاہے جنوری کی 1 تاریخ ہو اور چاہے محرم کی 1 تاریخ ہو، اس کی وجہ ہونا چاہیے کہ آپ مبارکباد کیوں دے رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یکم جنوری ہو یا محرم کی 1 تاریخ ہو، سال کے پہلے دن میں کوئی خصوصیت ہونا چاہیے جس کی وجہ سے آپ مبارکباد دے رہے ہیں۔ بھائی وجہ ہونا چاہیے نا، کہ کوئی عنوان کے بغیر، کسی نسبت کے بغیر آپ کیسے مبارکباد دیں؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی خصوصیت دینے کے بغیر بھی آپ، بتائے بغیر بھی آپ مبارکباد دے رہے ہیں۔ یعنی جب اپنی زندگی میں کوئی ایسا خاص دن آئے جس کی خصوصیت آپ کی زندگی میں کچھ ہو، تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں، کہ اس دن میرا ایک حبیب یعنی ایک محب اس دن دنیا سے چلا گیا، تو وہ غم کا دن کہلایا۔ کوئی صاحب اولاد ہو گیا، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دن دیا تھا، اسی دن میں صاحب اولاد ہوا تھا۔ جب پلٹ کر وہ سال آئے گا تو اس دن کو یاد آئے گا۔ اس کی مناسبت یہ ہو گئی، خصوصیت ہو گئی کہ آپ اپنے بچے کی سالگرہ منائیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صلوات پڑھیں اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یعنی وہ اپنے بچے کی سالگرہ منا رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر سال بچہ تو پیدا نہیں ہوا، لیکن پھر بھی وہ اس لیے وہ دن خصوصیت رکھتا ہے اس کی زندگی میں کہ پروردگار نے اسے صاحب اولاد کیا۔
تو بارگاہ میں شکرانہ کر رہا ہے، نعمت نظر کر رہا ہے، یا بچے کی سالگرہ کا جشن منا رہا ہے، تو کچھ مناسبت ہے نا، کوئی وجہ ہے کہ اللہ نے اسے صاحب اولاد کیا تھا، کیونکہ اللہ نے اسے نعمت عطا کی تھی. تو اگر صاحب اولاد نہ ہوتا تو اس دن اس کی خصوصیت نہیں ہوتی، لیکن اس دن اس لیے خصوصیت ہے کہ اس دن پروردگار نے اسے نعمت عطا فرمائی، اولاد دی. اسی طریقے سے انسان کی زندگی میں وہ ایام بھی آتے ہیں کہ کوئی خاص شخص یا خاص جو آپ کے آپ کے زندگی میں اہمیت رکھتا ہو، وہ اس دن چلا گیا آپ کو چھوڑ کے، یعنی اس کی موت ہو گئی، فوت ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، تو وہ دن بھی خصوصیت رکھے گا کہ جب بھی وہ سال آئے گا تو آپ اس کی یاد میں روئیں گے ضرور، غمگین ضرور ہوگی کہ یہی دن تھا کہ فلاں چیزوں میں ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اٹیک سے مر گیا، فلاں چیزوں سے ایسا بھی ہے، لیکن وہ دن خصوصیت رکھے گا غم کی تاریخ، اور وہ دن خوشی کی تاریخ ہے. یعنی ہماری زندگی میں خوشی یا غم منانے کے لیے کوئی مناسبت ہونا چاہیے، کوئی خصوصیت ہونا چاہیے. تو آپ بتائیے کہ یکم محرم کو، یکم جنوری کو ایسی کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے آپ مبارکباد دیتے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ محمد والے محمد. اس پوائنٹ پہ بات ہو رہی ہے کہ سال کا آغاز پہلا دن ایسی کیا خصوصیت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مبارکباد دے رہے ہیں، بلکہ سال کا آپ کا کوئی بھی مفید نہیں کہ جس میں آپ مبارکباد دیں. ہاں اگر آپ کی زندگی میں وہ خصوصیت ہے، کوئی مناسبت ہے، کوئی نسبت ہے، تو آپ خوشی منا سکتے ہیں، کوئی غم منا سکتے ہیں. لیکن یہ بتائیے کہ یکم محرم کو، یکم جنوری کو ایسی کیا خصوصیت ہے، ایسی کیا مناسبت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مبارکباد دیں؟ کیا وجہ ہے؟ بلکہ سال کا آپ کا کوئی بھی معین نہیں ہے کہ جس پہ آپ، چاہے وہ قمری سال ہو چاہے شمسی سال ہو، کوئی بھی بات نہیں کہ جس پہ آپ مبارکباد ایک دوسرے کو دے سکیں. وہ میرے عزیزان گرامی، بات وجہ یہ ہے کہ جس میں آپ مبارکباد دے رہے ہیں، جس وجہ سے اس کی پیچھے لاجک ہونا چاہیے، بات ہونا چاہیے کہ آپ کس لیے مبارکباد دے رہے ہیں. صلوات پڑھیں ہماری زندگی کا ایک سال، یعنی جیسے یکم محرم آیا یا یکم جنوری آئی تو ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا. اب اس میں خوشی منانے کی کیا ضرورت ہے، مبارکباد دینے کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات پڑھیں. میرے ساتھ ساتھ چلیے گا. طبیعت بھی کچھ ناشاد ہے اور مولا کے کرم سے آپ کو اچھے ظاہر بھی مل گئے ہیں. کل تشریف فرما ہو، کچھ مرضی ایسی ہوگی اور مجھے بھی 6-7 روز نیشن مل جائے گا. بہرحال ساتھ رہیے گا میرے. تو ہماری زندگی میں یکم محرم کو، یکم جنوری کو کوئی خصوصیت ہونا چاہیے جس کی وجہ سے میں مبارکباد دے رہا ہوں. چونکہ ایک سال تو آپ کی زندگی کا کم ہو گیا نا. اگر جیسے ہی نیا سال کا چاند دیکھا یا نیا سال یا جنوری آ گئی، جنوری کی پہلی تاریخ، تو ایک سال تو چلے گئے نا. 25 کے تھے 26 پہ ہو گئے، 26 کے 27 پہ ہو گئے، جو 30 کے تھے وہ 29 کو. کم ہونا چاہیے نا کہ میری ایک سال زندگی کم ہو گئی، اب کم وقت بچا ہے، مجھے اس کے سامنے جانا ہے. تو انسان اگر 60 کا ہے، 70 کا ہے، تو یہ فکر ہونا چاہیے، یعنی دنوں کی، ایام کی نسبت اس کی زندگی میں ہونا چاہیے. اب یہ نسبت 2 طرح کی ہوتی ہے، اس دن میں خوشی منائے یا غم منائے. میں نے کہا نا کہ کوئی اللہ نے آپ کو نعمت عطا کی، اللہ نے صاحب اولاد کیا، اللہ نے آپ کو کوئی ایسی نعمت عطا کی جو خوشی کی وجہ ہے تو آپ خوشی منائیں گے، اور اگر غم کی وجہ ہے تو آپ اس کی غم کی وجہ منائیں گے، یعنی سالانہ فاتحہ ہوگی یا برسی ہوگی. ایسا ہی ہے نا. تو عزیزان کرام، وہ دن بھی خاص جس دن غم ملا، اور وہ دن بھی خاص جس دن خوشی ملی. تو بات سمجھ میں آ گئی. اب وہ اس دن کو کبھی نہیں بھولے گا جس دن اسے کوئی نعمت ملی یا کوئی نعمت چھن گئی، تو کبھی نہیں بھولے گا. اس کو وہ تاریخ یاد ہوگی، وہ دن اس کی زندگی میں خصوصیت کہلائے گا. عزیزان گرامی، کیونکہ اگر خاص عزیزوں میں چلا گیا تو اس روز اس کی یاد ضرور آئے گی، اس کے لیے غمگین ضرور ہوگا، اس کے لیے روئے گا ضرور. اگر متوجہ ہے تو توجہ کر لے، یہ بات اپنے ذہن میں
رکھ لیں. مبارکباد وہی دیتا ہے. ان سے پوچھیے کہ آپ یکم محرم کو مبارکباد کیوں دیتے ہیں؟ تو ان سے پوچھیے کیوں دیتے ہیں کہ سال کا آغاز ہے. خصوصیت یہی ہے. ہاں ہم اس لیے مبارکباد آپ کی قبول نہیں کرتے کہ اس دن ہماری زندگی میں ایک خاص خصوصیت ہے. اس دن کا چاند نظر آنے سے سیدہ جناب زہرا کا لال مولا کائنات کا لال، جس کے لیے مصطفیٰ فرماتے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، اس کے غم میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں. اس لیے ہم آپ کی مبارکباد قبول نہیں کرتے. اس دن کی نسبت سے ہم آپ کی مبارکباد قبول نہیں کرتے. اور یہ آپ بتائیں کہ آپ کس لیے مبارکباد ہیں. آپ کی زندگی میں وہ کیا خصوصیت ہے؟ کائنات عالم میں چند شخصیات ایسی ہیں جن کے عام مسلمان سب جانتے ہیں. پہلی ذات جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری ذات مولا کائنات کی، تیسری ذات سیدہ کائنات کی، چوتھی ذات امام حسن کی، پانچویں ذات. تو نہ کوئی مسلمان انہیں محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کا عقیدہ جانے، لیکن کم سے کم ان کے نام کو تو جانتا ہے. تمام مسلمان ان کے نام کو جانتے ہیں. یعنی یہ پانچ ایسی شخصیت ہے کہ ان کو عام مسلمان بھی اچھی طریقے سے جانتا ہے. یہ پنجتن پاک کی جو پانچویں ہستی ہے جسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، یہ محرم کا چاند نظر آتا ہے اور ہم اس کے غم میں غمگین ہو جاتے ہیں. یہ جو پانچویں ہستی ہے، ایام جو اس لیے خوشی نہیں کرتے، یہ ایام منسوب ہو گئے ہمارے حسین ابن علی کے ساتھ. وہ حسین ابن علی جس کے لیے رسول اللہ فرماتے ہیں حسین مجھ سے میں حسین ہوں. تو مناسبت اب حسین سے نہیں مصطفیٰ سے ہو گئی ہے. صلوات پڑھ دیں سرکار ختم مطلبت فرماتے ہیں کہ حسین میرا حصہ ہے. عزیزان گرامی، مسلمان کو اس حوالے کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز میں ہم درود تو پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو آل محمد میں حسین شامل ہے کہ نہیں؟ جب حسین شامل ہے تو پھر حسین کے غم میں شامل کیوں نہیں؟ عزیزان گرامی، جس پر آپ کو معلوم ہے کہ ایام منسوب ہے، حسین ابن ہمارا کوئی عزیز نہیں، مصطفیٰ کا عزیز مارا گیا، جسے مصطفیٰ اپنی جان کہتے ہیں، جسے مصطفیٰ اپنا حصہ کہتے ہیں. صلوات پڑھیں. جب تمہیں پتا ہے یہ ایام منسوب ہو گئے حسین ابن علی کے ساتھ، تو پھر مبارکباد کیوں دیتے ہو؟ ہمارا دل نہیں دکھاتے، مصطفیٰ کا دل دکھاتے. عزیزان گرامی، اس کے معنی کہ ہمارے ساتھ آپ جد نہیں کر رہے ہیں، آپ تو جد مصطفیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں. آپ کو مبارکباد دے کے یا آپ سے ضد نہیں کر رہے ہیں. مصطفیٰ کے لیے غم تو غم حسین مصطفیٰ کا غم ہے نا. غم حسین مصطفیٰ کا غم ہے. تو یہ آپ سے ضد نہیں کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ضد کر رہے ہیں. اس بات پہ کوئی غم نہیں. عزیزان گرامی، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر نماز میں درود پڑھ رہے ہو تو جس پہ درود بھیج رہے ہو اس کے غم میں شامل نہیں، تو تمہارا درود بھیجنا بیکار، تمہاری نمازیں بیکار. اگر وہ درود جو تم نماز سے پڑھ رہے ہو 61 ہجری سے پہلے پروردگار عالم نے جو عاشورہ کے دن خصوصیت رکھی تھی، وہاں سب کچھ درست ہے، اس سے ہمیں کوئی انکار نہیں. اگر اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ عاشورہ کے دن یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، سب کچھ ہمیں قبول ہے، قابل قبول ہے، انکار نہیں ہے. ہم اس سے انکار نہیں کرتے کیونکہ یہ درست ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم ساری حدیثیں، ساری عظمت، سارے فضائل ماہ محرم کے 61 ہجری کے پہلے قبول کرتے ہیں، بعد میں نہیں.
61 ہجری کے پہلے قبول کرتے ہیں، یعنی وہ تمام عناوین جو عنوان ہوئے حسین ابن علی کے عنوان کے لیے، توجہ کرنے عزیزان گرامی، وہ تمام واقعات جو عاشورے کے روز بتاتے ہیں بعض لوگ آپ کو کہ ایسا ہوا، اس لیے روزہ رکھیے، اس لیے یہ کریے، اس لیے یہ کریے، تمام اہمیت بیان کرتے ہیں، ہمیں اس سے انکار نہیں، لیکن 61 ہجری کے پہلے 61 ہجری کے بعد کربلا ہماری نظر میں بھی وہ ہے اور اس رب کائنات کی نظر میں بھی، خدا کی نظر میں اور کوئی نہیں کربلا کے علاوہ۔ بہت کتب میں لکھا ہوا ہے کہ اس واقعات میں جب کربلا کا واقعہ ہوا، عاشورے کا روز تھا، جب امام حسین شہید ہو گئے تو آسمان شرق ہو گیا، آندیاں چلنے لگی، اور جو آج مغرب کے وقت سرخی ہے یہ وہی سرخی ہے جو عاشورے کے روز۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار بھی یہی چاہتا ہے، یعنی اس واقعے کے عنوان کے لیے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے خالق کی کائنات کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ جو آپ سے یہ کہتے ہیں نا کہ امام حسین شہید ہوئے تو اللہ کی، بے شک اس رب کائنات کی مرضی سے شہید ہوئے، لیکن خالق کائنات کی مرضی بھی تو جانیے کہ وہ رب کائنات بھی یہی چاہتا ہے کہ اب محرم کا چاند نظر آ جائے تو اب 2 مہینہ حسین کے علاوہ مجھے کچھ پسند نہیں۔ یہ کب؟ 61 ہجری کے بعد، اس کے پہلے تمام واقعات قابل قبول ہیں، لیکن 61 ہجری کے بعد پروردگار بھی اب یہی چاہتا ہے کہ ان 2 مہینے ذکر حسین ہوئے۔ اگر اس کی مرضی سے ہوئے حسین شہید تو اس کی مرضی بھی یہی ہے کہ 2 مہینے ذکر حسین ہو، اس کی شہادت بیان ہو۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خالق کائنات بھی یہی چاہتا ہے کہ کربلا کا واقعہ تمام واقعوں میں غالب آ جائے، 40 دن تک اہتمام ذکر حسین کرے۔ خدا چاہتا ہے کہ ذکر حسین کے علاوہ مجھے کچھ پسند ہی نہیں آتا۔ عزیزان گرامی، محرم کا ذکر حسین ہے، خدا رب کائنات کی مرضی یہی ہے، خدا کچھ اور نہیں چاہتا محرم میں سوائے ذکر حسین۔ اگر یہ نہ چاہتا ہوتا رب کائنات تو اتنا بڑا واقعہ کیسے ہوتا؟ ایک یہ بھی وجہ ہے، یعنی یہ ہستی کا غم جو اس ہستی کو محبوب ہے، یعنی حسین مصطفیٰ کے محبوب، مصطفیٰ خدا کے محبوب۔ بس آگے بات بڑھا رہا ہوں کہ مبارکباد وہ لوگ دیتے ہیں جو میلاد النبی کو بھی منانے سے بدعت کرتے ہیں۔ توجہ کریں، یعنی یکم محرم کو وہی لوگ مبارکباد دیتے ہیں جو میلاد النبی میں مبارکباد دینے میں بھی بدعت کرتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں یعنی جن کے نزدیک ولادت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی مبارکباد دینا بدعت قرار دیتے ہیں، تو پھر محرم میں بھی وہ بدعت قرار دیتے ہیں، یعنی وہ خوشی جو مصطفیٰ کی آمد میں وہ خوشی منانے کے نزدیک بھی ان کے نزدیک بدعت ہے، اور وہ غم جو مصطفیٰ کا غم ہے وہ غم منانا بھی ان کے نزدیک بدعت ہے۔ یہ دونوں ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی گروہ ہے، جو میلاد النبی منانے میں بھی بدعت کہتے ہیں اور غم حسین منانے کو بھی بدعت کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ وہی لوگ ہیں جو میلاد النبی کو منانے میں بدعت کہتے ہیں اور غم حسین کو منانے میں بھی بدعت کہتے ہیں۔ اس لیے سرکار فرماتے ہیں حسین مجھ سے یا میں حسین سے ہوں، جو غم حسین نہیں منا سکتا وہ آمد رسول بھی نہیں منا سکتا، جو غم حسین نہیں منا سکتا، کیونکہ حسین اور مصطفیٰ میں کوئی دوری نہیں۔ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، یہ دونوں ہستیاں نہ مقام ذکر میں جدا ہے، نہ فضائل میں جدا ہے، نہ مناقب میں جدا ہے۔ تو اس عصر محرم کی کڑی عزیزان گرامی ابھی آپ اور خطابت سنیں گے اور ذکر حسین سنیں گے، لیکن یہ یاد رکھیے سیدہ کائنات خاتون جنت نے خط فاصل کھینچ کر گئے کہ محبان رسول اللہ کون ہے اور دشمنان رسول اللہ کون ہے، یہ بی بی بتا کر گئی ہیں۔
سیدہ کائنات نے ثابت کر دیا یا رسول اللہ کہنے والے سچے کون ہیں، یا رسول اللہ کہنے والے جھوٹے کون ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی. تو جو محرم کے چاند میں مبارکباد دے، اسے بدعت قرار دے، یہ وہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد منانے کو بھی بدعت قرار دے، کوئی اور لوگ نہیں. یعنی وہ وہاں بھی جھوٹے ہیں اور یہاں بھی جھوٹے ہیں. اس مجلس کا مقابلہ کسی اور کسی مکتب سے نہیں، کسی مذہب سے نہیں. اس مجلس کا مقابلہ صرف یزیدیت سے. اس مجلس کا مقابلہ وقت کی یزیدیت کے ساتھ ہے. یہ مجلس کسی مکتب کے خلاف نہیں ہو رہی ہے، کسی مذہب کے خلاف نہیں ہو رہی ہے، کسی گروہ کے خلاف نہیں ہو رہی ہے. یہ مجلس عنوان حسین کے تحت ہو رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا غم منایا جا رہا ہے. اس لیے جو آنا چاہے آئے. یہ خانقاہ، یہ امام بارگاہ ذکر حسین کے لیے بنائی جاتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ مسجد میں ایک خاص اور خصوصی لوگ ہی جاتے ہیں، لیکن امام بارگاہ میں، خانقاہ میں ہر ایک کے لیے رہتی ہے. جو حر بننا چاہتا ہے وہ تشریف لے آئے. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مسجد میں جانے کے لیے شرائط ہے، وضو بنائیے، غسل ہونا چاہیے، لیکن امام بارگاہ کے لیے کوئی شرائط نہیں. جب چاہے جب چلے آئے. خانقاہ مکتب اہل بیت ہے، امام بارگاہ مکتب اہل بیت ہے، جنہوں نے مقصد کو پہچاننے کے لیے، مقصد کو بتانے کے لیے کہ کربلا والوں کا مقصد کیا ہے. آپ آئیے عزیزان گرامی، یہ مکتب حسینی سب کے لیے ہے. آج مجلس حسین کی دوسری مجلس منعقد ہو رہی ہے نا. ذکر اہل بیت، مناقب اہل بیت، فضائل اہل بیت سننا، بیان کرنا، یہ دلیل محبت نہیں ہے. یہ دلیل محبت نہیں ہے، دلیل حسینیت نہیں. توجہ کر لے. حسینیت وہ نہیں جو اہل بیت کے فضائل کو سنے، حسینیت وہ ہے جو اہل بیت کے منصب کو جانے. جو اہل بیت یعنی غدیر کا جو میدان تھا وہ فضیلت کا میدان نہیں تھا، وہ منصب کا میدان تھا. فضیلت کا میدان ہوتا تو رسول اللہ اعلان کر دیتے، یہ نہ کہتے کہ جو پیچھے گئے انہیں آگے بلاؤ، جو آگے چلے گئے پیچھے بلاؤ. منصب بتانا تھا. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غدیر پڑھنے سے، غدیر میں غدیر اسٹیٹس لگانے سے کوئی غدیری نہیں بنتا جب تک کہ غدیر کو مانے نہیں. یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دو کام کیے. ایک اہل بیت کے فضائل کو بتائے، اور سرکار نے فضائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ تاکہ دنیا یہ منصب تک پہنچ جائے. یعنی سرکار کو جب اہل بیت کے فضائل سنانے ہوتے تھے تو کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کتنے لوگ موجود ہیں، ایک ہے، دو ہے، تین ہے. فضائل اہل بیت بیان کر دیتے تھے. توجہ کر لیں. یعنی تین ہے تو بیان کر دیتے، دو تھے تو بیان کر دیتے تھے. سرکار چاہتے تھے کہ مولا کائنات کی فضیلت سب تک پہنچ جائے. یعنی اگر ایک تک بھی پہنچ گئی علی کی فضیلت، ایک کو پتہ چل گیا کہ علی کس فضل کے مالک ہے تو کامیاب ہے وہ لوگ. یعنی لیکن جب منصب کا اعلان کرنا تھا تو غدیر کے میدان میں جو آگے تھے انہیں پیچھے بلایا، جو پیچھے تھے انہیں آگے بلایا، اور اعلان کیا جو پیچھے تھے وہ آگے آؤ، جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آؤ. اس کے بعد پھر اعلان فرمایا پلانوں کا منبر بنا کر آج مجھے علی کے فضائل نہیں، علی کا منصب بتانا ہے. علی کے فضائل نہیں، علی کے منصب بتانا ہے. جہاں منصب اہل بیت بتانا ہے وہاں سرکار نے روکا. توجہ کر لیں. غدیر اگر منصب علی کو نہ سمجھانا ہوتا تو سرکار پہلے ہی اعلان فرما دیتے، تو کبھی بھی بیت نہیں لیتے. اگر خالی فضائل ہی بتاتے کہ علی کیوں. صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی بیت کے قائل نہیں ہوتے. بیت منصب کی ہوتی ہے، فضائل ہے تو رکنا نہیں ہے، منصب ہے تو رکنا پڑے گا. توجہ کرنے عزیزان گرامی. آج اختلاف یہ ہے کہ علی کو ماننا کیسے ہے.
علی کو کیا ماننا ہے؟ اختلاف یہی ہے نا کہ علی کو کوئی کیا مانتا ہے، کوئی کیا مانتا ہے۔ اہل بیت کو ماننا اور ان کے فضائل بیان کرنا اور ہے، اہل بیت کیسے ہیں ان کی زندگی کو اپنی عملی زندگی میں لانا یہ اور بات ہے، ان کے منصب کو جاننا یہ اور بات ہے، فضائل پہچاننا کہ یہ سب جانتے ہیں کہ علی شیر خدا ہے، علی مشکل کشا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اہل بیت کے بعد مصطفیٰ امت میں منصب کیا ہے، یعنی اہل بیت کا امت مصطفیٰ میں منصب کیا ہے؟ ہم بعد مصطفیٰ ایسی ہدایت مصطفیٰ کے تسلسل سے تم تک دے کے جا رہے ہیں رسول اللہ کہ تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تم ہدایت پاؤ۔ اہل بیت رسول اللہ ہم اللہ کے اسی نظام ہدایت جس کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دے کے جا رہے ہیں۔ سرکار کے بعد خدا نے بنائے ہوئے ہادی کو بتا کر گئے سرکار نے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ عنوان ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تشریح دین، تبلیغ دین، تنقید دین کا حق مصطفیٰ نے جنہیں دیا وہ یہ پنجتن ہے، یہ 12 امام ہیں، یعنی بعد مصطفیٰ ایسی نظام تسلسل بغیر نبوت بغیر رسالت کے علاوہ اگر باقی سب نام صفات مصطفیٰ والے ہیں، جب مصطفیٰ کے بعد تسلسل پاتے ہیں تمام اوصاف نبوت، تمام شرائط نبوت پیغمبر کے بعد وہ یہ ہے کہ ہم ان ہستی کو سرکار کی تمام اوصاف کے ساتھ مظہر مانتے ہیں، یعنی ہم جس طرح سرکار کو معصوم مانتے ہیں اسی طریقے سے علی کو معصوم مانتے ہیں، جس طریقے سے سرکار کو معصوم مانتے ہیں اسی طریقے سے سید کائنات کو معصوم مانتے ہیں۔ ہم سرکار کے بعد ان ہستیوں کا اس طرح معصوم مانتے ہیں جیسے سرکار ہے، سرکار کی طرح کہہ رہا ہوں، توجہ کر لیں، جب سرکار کی طرح معصوم کہہ رہا ہوں، سرکار کو جو مانتے ہیں جیسا مانتے ہیں انہیں بھی ویسا ہی ماننا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، برائے خوشنود امام زمانہ باز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ اب یہ دنیا اپنا فیصلہ کر لے کہ وہ سرکار کو کیسا مانتی ہے۔ ہم ان 12 کو ایسا معصوم مانتے ہیں جیسے سرکار ختم مرتبت کو معصوم مانتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ عزیزان گرامی، اب یہ ہے جن کو دنیا سوچے، ذرا فکر کرے کہ 12 کو ایسے مانتے ہیں جن کا وسیع ایسے ہو، توجہ کر لیں، ہم 12 کو ایسے مانتے ہیں جیسے مصطفیٰ ہے، تو جن کے وسیع ایسے ہیں ان کا آقا کیسا ہوگا؟ توجہ کر لیں میرے دوستو، سوچو ذرا فکر کرو۔ اب منصب اہل بیت سے کیا سمجھے؟ ہم اہل بیت سے نسبت اور محبت ہے، تعلق ہے، تو ہماری ذمہ داری بھی سب سے زیادہ ہے۔ منصب اہل بیت سے آپ نے کیا سمجھا؟ یعنی سب سے زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ذمہ داری دی کہ آپ علی اور اہل بیت کے محب ہیں، تو یہ آپ کی ذمہ داری زیادہ ہوئی، اعزاز بھی آپ کا زیادہ ہوا۔ یعنی جب مولا کہتے ہیں کہ جیسے مجھ کو ملے ایسے کسی کو نہ ملے، کربلا کے میدان میں مولا کہہ رہے تھے نا کہ جیسے مجھ کو ملے ایسے کسی کو، تو یہ ذمہ داری بھی آپ کی زیادہ ہوئی، جیسے ہمیں ملے دنیا میں 12 کسی کو نہ ملے، 12 سے کسی ایک کی مثال لے آؤ، ابھی کے ابھی میں اپنا دین بدلنے کو تیار ہوں، کسی ایک کی مثال لے۔ اعجاز یہ ہے کہ دنیا میں 12 کی ایک مثال نہ لا سکی، تو فخر یہ ہے نا، اعزاز یہ ہے، تو ہمیں فخر بھی کرنا چاہیے اور فخر ان کا بھی بننا چاہیے کہ جن کے ہم غلام ہیں۔ ہمیں فخر ان پر ہو اور انہیں فخر ہم پر ہو، بات تب بنتی ہے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ یعنی ہمارا چاہنے والا بننا بڑا مشکل ہے۔ کیا اگر ہزاروں کی آبادی میں کوئی ایماندار ڈھونڈنا ہو، کوئی سچا ڈھونڈنا ہو، تو اسے کہہ دے کسی علی والے کو ڈھونڈو، وہی سچا ہوگا،
وہیں ایماندار ہوگا. تو یہ کس کا بازو عزیزان گرامی؟ یہ کیسے نظر آئے گا؟ جب ہم ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں عمل پیرا کریں، ان کے منصب کو جانیں، ان کے فضائل سے کچھ حاصل کریں. مثال کے طور پہ آپ کا بچہ اسکول جاتا ہے اور جب اسکول کا امتحان ہوا اور وہ فیل ہو گیا تو آپ کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ سال بھر اس نے کیا کیا، اسکول والوں نے کیا پڑھایا اور ہم نے کیا محنت کی اور بچے نے کیا محنت کی. عزیزان گرامی، 10 دن جو کلاس لگ رہی ہے اور 11ویں دن گزر جانے کے بعد فکر کریں کہ ہم نے درسگاہ امام حسین سے، اس اسکول حسین سے سیکھا کیا، مکتب حسین سے ہم نے لیا کیا. یعنی یہ مکتب نہیں، مکتب قرآن ہے. یہ ذکر حسین نہیں، ذکر اہل بیت نہیں، یہ شفا ہے تمہاری زندگی کے لیے، شفا بخش ہے. عزیزان گرامی، اگر قرآن شفا ہے تو ذکر اہل بیت بھی شفا ہے. قرآن شفا ہے تو حسین کا ذکر بھی شفا ہے. زحمت تمام کر رہا ہوں، مریض کو ڈاکٹر کے پاس گیا اور دوائی کا یوز نہ کرے تو کوئی بیماری دور نہیں ہو سکتی. تو ان مجلسوں سے کچھ حاصل کرنا، دوا کا یوز کرنا، تب شفا یاب ہوگے. صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان گرامی، 29 ذی الحجہ گزر گئی، 30 ذی الحجہ کی شب ہو گئی، محرم کا چاند نظر نہیں آیا، لیکن کل ضرور نظر آ جائے گا. 1444 ہجری کا محرم کا آغاز ہو رہا ہے. یعنی اس میں 61 سال نکال دو تو کم سے کم 1383 سال گزر گئے کربلا کا واقعہ ہوئے. کتنا؟ 1383 سال گزر گئے. آج بھی میں یکم محرم کو ایسا لگتا ہے کہ میرا حسین ابھی کربلا میں موجود ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج 383 سال بعد بھی آپ کی یہ حالت ہے کہ جب 61 ہجری کے بعد 62 ہجری آئی ہوگی اور جناب زینب اپنے گھر پہنچی ہوگی اور محرم کا چاند نظر آیا ہوگا، زینب نے کیسے محرم کیا ہوگا. زینب کبریٰ نے کیسے محرم کا چاند دیکھا ہوگا. 62 ہجری کے چاند کو سیدہ زینب نے کیسا دیکھا ہوگا، جناب رباب نے کیسا دیکھا ہوگا. ام کلثوم نے جب یہ محرم کا چاند، وہ محرم کا چاند جو کربلا کے میدان میں دیکھا تھا، اور 62 ہجری کا جب محرم کا چاند نظر آیا ہوگا، ام لیلا نے کیسا دیکھا ہوگا. ہر بی بی جب چاند کو دیکھتی ہوگی کہتی ہوگی محرم کے چاند دوبارہ طلوع ہو گیا، ہمارے چاند تو کربلا میں ڈوب گئے نا، تو پھر نظر آ گیا. آج آپ کی یہ کیفیت ہے. اب ذرا سوچیں کہ جناب رباب کا کیا حال ہوا ہوگا. 6 ماہ کا لال جس کا مارا گیا، جب چھوٹا بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ماں کے لیے اسے بھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جب بھی وہ کسی کی آغوش میں بچے کو دیکھتی ہے نا، اسے اپنا بچہ بہت یاد آتا ہے، بہت یاد آتا ہے. جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ خوب جانتے ہیں. 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے صحابی، ان کا نام تھا ریحان ابن شبیب، کہتے ہیں کہ میں کافی عرصے کے بعد خاندان آل محمد میں امام علی رضا علیہ السلام کے قریب گیا اور میں نے دیکھا کہ امام کو بڑی عہدی مل گئی، لوگوں میں آنے کا موقع مل گیا آل محمد کو. امام کی خدمت میں حاضری کر لوں، بس میں گھر سے نکلا چلا امام سے ملاقات کرنے کے لیے. کچھ نامعلوم راستے سے ہوتا ہوا یکم محرم کا چاند طلوع ہو گیا. یکم محرم کو خدمت امام میں پہنچا، یعنی امام کے گھر میں داخل ہوا. دیکھا کہ امام کا گریبان کا بٹن کھلا ہوا تھا، زلفیں بکھری ہوئی تھی اور زاروں قطار رو رہے تھے. میں سمجھ گیا
کہ محرم کا چاند نظر آ گیا. مولا میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں. ایسی تنہائی کے بعد خاندان عصمت و طہارت کی ایک ہستی مولا دنیا میں آپ کے مناقب دنیا کے سامنے ہے. میں تو خوشی خوشی آیا تھا, آپ غمگین ہیں. کہنے لگے ریاض حال محرم کا چاند نظر آ گیا. بس یہ سننا تھا. میں احساس شرمندہ بھی ہوا اور دشت بقا بھی کھڑا رہ گیا. ہاتھوں کو جوڑ کر رو کے کہا مولا آپ سے ملاقات, آپ کی زیارت کا شوق تھا, اتنا غالب تھا کہ میں بھول گیا. مولا مجھے معاف کر دینا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا. مولا کیا ریحان اب عاشورہ تک, مولا کہتے ہیں ریحان سے اب عاشورہ تک کوئی ایسا کام نہ کرنا جس سے ظاہر ہو کہ تو ہمارے غم میں غمگین نہیں ہے. اچھا مولا جیسا آپ کا حکم ہو. جملہ سنے. مولا کہتے ہیں ریحان اگر تجھے کبھی بھی گریہ آئے, رونا آئے تو صرف میرے دادا حسین کی غربت پہ رونا. ریحان سوال کرتا مولا آپ کے بابا بھی کم مصیبت نہیں گزری جن کا جنازہ بغداد کے پل پہ چھوڑ کر چلے گئے لوگ؟ مولا آپ نے بس دادا حسین کا ہی نام لیتے ہیں. آپ کے بابا حضور پر بھی تو مصیبت گزری تھی. آپ کے بابا کا جنازہ بغداد کے پل پہ چھوڑ کر چلے گئے تھے. دادا حسینی کا نام لیا, مصیبت تو آپ کے جد کی بھی ہے. امام نے کہا ریحان اس لیے کہ میرا دادا حسین ایسے جبا ہوا جیسے غور فن ذبح کیا جاتا ہے. امام نے لفظ کیا کہا؟ ذبح عربی میں اسے کہتے ہیں مذبوح. جیسے ذبح کیا جاتا ایسے مذبوح کیا گیا, جیسے قتل کیا جاتا ہے ایسے مقتل کہتے ہیں. یعنی مذبوح وہ ہوتا ہے کیسے, اگر کسی کو تلوار مار دی جائے, تیر مار دی جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے, یعنی مار کے چھوڑ دیا جائے, وہ جب چاہے یعنی جب ہمت ہوگی اس میں تاب ہوگی زندہ رہے گا, اور پھر جب وہ زخموں سے چور ہو جائے گا خود بخود مر جائے گا. اسے مذبوح کہتے ہیں. لیکن امام کہہ رہے ہیں جیسے گول فن ایسے میرے بابا حسین کو ذبح کیا گیا. لیکن امام فرماتے ہیں میرے دادا حسین کو قتل ایسے کیا گیا جیسے گول فن یعنی ذبح کیا گیا. جب تک کہ جان باقی نہ رہے چھری گلے پر چلاتے رہے. پھوپھی میری 70 قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی حسین اپنے ماجائے کو دیکھتی رہی, تڑپتی رہی, آواز دیتی رہی. عزیزوں آپ نے سنا نا, آپ غمگین ہو گئے. لیکن جو پردہ غیبت میں بیٹھا ہوا ہے, جیسے ہی محرم کا چاند نظر آئے گا نا, سورے کا منظر اس کی آنکھوں میں آ جائے گا. کبھی حسین علی اکبر کے نیزہ نکالتے ہوئے نظر آئیں گے, کبھی علی اصغر کو دفناتے نظر آئیں گے, کبھی سکینہ تماچے کھاتے ہوئے نظر آئے گی, کبھی عباس بازو کٹاتے ہوئے نظر آئیں گے. سارا منظر امام زمانہ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا. یا صاحب الزمان, میرے آقا میرے مولا ہمارے قرصے کو تعزیت کو قبول فرما. یقیناً یہ عزاداری یہ عزاخانے اس لیے سجائے جاتے ہیں, پتہ ہے آپ کو, اگر آپ کسی خاص خصوصی کو دعوت دیتے ہیں, آپ کا وہ دوست ہے, آپ کا وہ عزیز ہے, تو آپ اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ میرے دوست کو یہ پسند ہے, میری سہیلی کو یہ پسند ہے. عزیزوں آپ کے گھر آپ کی امام بارگاہ میں پنجتن مہمان ہوں گے. آپ کو میزبانی کرنا ہے تو جناب زہرا کھانا کھانے کے لیے نہیں آئیں گی. مولا کائنات کا حسین کا
پرسہ لینے آئیں گے، تمہارے آنکھوں سے گرے ہوئے آنسو جناب زہرا اپنی رومال میں لینے کے لیے آئیں گی۔ یہ امام بارگاہ اس لیے سجائی جاتی ہے کہ پنجتن مہمان ہوتے ہیں، جناب سکینہ مہمان ہوں گی۔ وہ وقت کا امام ہر ایک امام بارگاہ میں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کون میرے بابا کی مظلومیت پر رو رہا ہے، کون ہے جو میری مدد کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ جناب زہرا کی وہ تمنا، اے میرے بابا جب میں بھی نہ ہوں گی، آپ بھی نہ ہوں گے، علی بھی نہ ہوں گے، تو کون میرے حسین پہ روئے گا۔ اللہ دارو یہ مہمانی پنجتن ہے، تو اب جب مہمان آئیں گے تو میزبانی کرنا آپ کا کام ہے۔ یہ آپ کی اپنی مرضی ہے کہ جناب زہرا کو آپ کیا پیش کریں گے، علی مولا کائنات کو کیا پیش کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پیش کریں گے۔